الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو ان خداداد صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مظہور کن تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، قد پستہ، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج پن تھا۔ یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ افراہیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات، آپ علیہ السلام کے معجزات اور آپ علیہ السلام کی سیرت پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت شمویل علیہ السلام کی زندگی پر بھی بات کریں گے۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے حضرت یسع علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک سورہ انعام میں دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ مذکور ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل کو، یسع کو، یونس اور لوط کو ہم نے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ زندگی بھر حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی وفات کے بعد قوم میں برائیاں پھیل گئیں، بد کردار لوگوں کو اقتدار مل گیا، سرکش افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان میں ایک سرکش اور باغی بادشاہ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کی ذمہ داری حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے لی تھی کہ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والا کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے، الیسع بن عدی بن شوتلم بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بعض علماء نے انہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ کوہ کاسیون میں روپوش رہے تھے، جب آپ بالبک کے بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام غار سے باہر آئے تو حضرت یسع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آ گئے۔ پھر جب حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو حضرت یسع علیہ السلام آپ کی جگہ نبوت کا شرف پا کر قوم کی رہنمائی کرنے لگے۔ مورخین فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے۔ بنی اسرائیل جب دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اپنے ساتھ تابوت سکینہ رکھتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ ان کی برکت سے فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ غزہ اور اسکلان کے باشندوں سے جنگ کے دوران ان سے تابوت سکینہ چھن گیا، اور ان کا بادشاہ اسی غم میں مر گیا، اور بنی اسرائیل بھیڑوں کے اس گلے کی طرح رہ گئے جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم کے مطالبے پر ایک بادشاہ کا تقرر فرمایا۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات سے شمویل علیہ السلام کی بعثت تک 460 سال کی مدت گزری۔ تو آئیے دوستو، کیوں نہ حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کو سنا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے، شمویل بن بالی بن القمہ بن یرخام بن لیہو بن تہو بن صوف بن القمہ بن ماس بن اسومہ بن ازریہ۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں، آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثاء میں سے تھے۔
حضرت سودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غزہ اور اسکلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو انہوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ لاوا کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی اولاد میں صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئیں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا تو اس نے بیٹے کا نام شمعون یا شمویل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے اسماعیل، یعنی اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد بھیجا اور اسے ایک نیک بزرگ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ بچہ جوان ہونے تک اسی بزرگ کے پاس رہا۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے کونے سے ایک آواز آئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اسے ایسے لگا جیسے اس کے استاد محترم نے بلایا ہے۔ اس نے استاد محترم سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے شاگرد کو پریشان دیکھا تو کہا، ہاں سو جاؤ۔ تو وہ سو گیا۔ پھر اسے دوبارہ سہبارہ آواز آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا آپ قوم کی طرف گئے۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو زیادہ دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اسی کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت بخشا ہے اور جسم بھی بہت بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور اللہ تعالیٰ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک دریا سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا تو اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر ہے۔ جب وہ لوگ دریا پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے دریا کے پار گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ پھر طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ بعض کی رائے میں وہ حضرت شمعون علیہ السلام تھے، بعض نے کہا کہ وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، لیکن درست نہیں، کیونکہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق شمویل علیہ السلام کی بعثت حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات سے 460 سال بعد ہوئی تھی۔
دوستو بنی اسرائیل کو طویل عرصہ تک جنگ و جدل میں مشغول رہنا پڑا اور دشمن ان پر غالب آ گئے۔ تب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں متحد ہو کر جنگ کر سکیں، لیکن شموئیل علیہ السلام ان کی کمزوریوں سے واقف تھے، اس لیے فرمایا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں، یعنی ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، پھر ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمنوں سے کیوں نہ لڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کسی کے آخر میں وضاحت ہے کہ بہت کم لوگ دریا کے پار اتر کر جنگ کے ارادے پر قائم رہ سکے، باقی سب نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے طالوت کا نسب یوں بیان کیا ہے، طالوت بن امال بن زرار بن یحرب بن الفتی بن ابن بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا پیشہ سقہ یا دباغت تھا، اس لیے وہ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اسے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ کہتے ہیں اس سے پہلے نبوت بنی لاوا میں اور بادشاہت بنی یہودا میں تھی۔ طالوت بنی بنیامین میں سے تھے، اسی لیے بنی یہودا نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بادشاہت پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ شخص مفلس اور بے زر ہے، ایسا شخص کس طرح بادشاہ بن سکتا ہے؟ شموئیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں کہ کسی خاص خاندان سے بادشاہ کا انتخاب کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے، یعنی ایسی وجیح شخصیت عطا کی ہے کہ بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ قد و قامت اور ظاہری صورت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور عقل و فہم میں بھی۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی بادشاہت من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے اور آل موسیٰ و آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ بنی اسرائیل نے فلسطین کے عمالقہ سے جنگ کی اور شکست کھائی۔ تابوت سکینہ جسے میدان جنگ میں اس لیے لایا جاتا تھا کہ اس کی برکت سے دشمن پر فتح حاصل ہو، اس کو دشمنوں نے چھین لیا۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا اور طالوت کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ صندوق جسے تابوت سکینہ اطمینان قلب والا صندوق کہتے تھے تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس صندوق میں ایسے کون سے تبرکات تھے جو ان کے لیے باعث سکینت تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق سونے کا ایک تھال تھا جسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سینوں کو غسل دیا گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق ایک قسم کی ہوا تھی۔ ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی۔ جنگ کے دوران میں اس سے آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کا بقیہ ترکہ بھی اسی صندوق میں تھا۔ ایک قول کے مطابق اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سا من تھا جو میدان تہ میں ان پر نازل ہوتا رہا تھا۔ شموئیل علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے متعلق قوم سے فرمایا تھا فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے اسے اٹھا لائیں گے تاکہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ بادشاہ کی یہ نامزدگی واقعی اللہ کی طرف سے تھی۔ اس لیے فرمایا یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب عمالقہ اس صندوق کو تبرکات سمیت لے گئے اور اس پر قابض ہو گئے تو اپنے شہر میں لے جا کر اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا، انہوں نے پھر نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن پھر وہ بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے پر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورتحال اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو شہر سے نکال کر کسی گاؤں میں بھیج دیا تو ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔
جب یہ بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ فرشتے انہیں ہانک کر بنی اسرائیل میں لے آئے۔ اس طرح نبی کی بتائی ہوئی بات لفظ بلفظ پوری ہو گئی۔ بائبل میں بھی واقعے کی تفصیل اسی طرح بیان کی گئی ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اسے خود اٹھا کر لائے تھے۔ واللہ عالم۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمانے والا ہے، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اجازت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے مفسرین اس آیت کی تفسیر کی بابت بیان کرتے ہیں کہ آیت میں مذکور دریا سے مراد دریائے اردن ہے۔ طالوت اور اس کے فوجوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہیں پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جو شخص اس دریا کا پانی پیے گا وہ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی سے زیادہ نہ پیے، لیکن ہوا یہ کہ سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ رضوان اللہم اجمعین شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے، جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا پار کیا، اور ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، طالوت مومنین سمیت جب دریا سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کر اور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہونے کی وجہ سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بھی بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شاہ سواروں نے انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ مومنوں نے اپنے نبی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب دشمن سے سامنا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکیں اور جنگ میں ان کافروں پر فتح حاصل ہو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے۔ عظمت و قدرت کے مالک نے، جو سننے والا، دیکھنے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، دعا قبول کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، یعنی یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق اور مشیت الہی سے ہوئی، کیونکہ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کو بھی غزوہ بدر میں ایسی ہی معجزانہ فتح حاصل ہوئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت پست حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بہادر تھے۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکر کو شکست ہوئی اور کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ دوستو، بات ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کی، تو آئیے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔
حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوا بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ اور یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ دوستو، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی۔ اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود ایک کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی، اور سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ دوستو، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند درخت پہاڑ جن و انس دریاؤ سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرأت کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔
پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ انعام، سورہ الاسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ نیز سورہ صاد میں ارشاد ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہر چیز آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ علیہ السلام کو معجزات عطا کر رکھے تھے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زیرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، قتادہ اور اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے ان کی کڑیاں بنا لیتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت ان سے بھی یہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہترین ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عبادت و اطاعت کی۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ
عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا و پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام کو بہت سے اوصاف حمیدہ سے نواز رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہذا درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کی، جو نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ دوستو، مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر عام طور پر شکار کرنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان، بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ داروں انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلا کرتی، اور اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور دوستو، آئیے آخر میں بات کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کو شجاعت و بہادری کا درس ملتا ہے۔ میدان جنگ میں روسائے کفار کی للکار پر بہادر و شجاع مسلمانوں کا مبارزت کے لیے میدان میں کودنا ہمیشہ سے مسلمان شیر دل جوانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ حضرت طالوت اپنی فوج کو لے کر جالوت کے سامنے صف آرا ہوئے تو وہ نہایت تکبر و غرور کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو مبارزت کے لیے پکارنے لگا۔ اس نے یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر وہ مغلوب ہو گیا تو اس کی قوم مسلمانوں کی غلام ہو جائے گی، اور اگر وہ کامیاب ٹھہرا تو مسلمان اس کے غلام بن جائیں گے۔ اس للکار پر غیور و شجاع حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آگے تشریف لائے اور تاک کر ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا، جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ آپ نے نہایت پھرتی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا،
کافروں نے اپنے نہایت بہادر سردار کا اتنی تیز رفتاری سے انجام بد دیکھا تو ان کے حوصلے جواب دے گئے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے شیر دل جوان کے کارنامے کے بعد نہایت شجاعت سے جنگ لڑی اور کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ حالانکہ وہ قلیل تعداد میں تھے، نہایت کثیر تعداد میں قتل ہوئے اور باقی زخمی حالت میں قیدی بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے اس سنت الہی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو دائمی اقتدار و حکمرانی سے نہیں نوازتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حکمران اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر کے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کو کچھ عرصہ اقتدار دیتا ہے، پھر اس کے ظلم و ستم کا خاتمہ دوسرے گروہ کے ذریعے سے کر دیتا ہے تاکہ انسانیت کو نجات ملے اور ظالم اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت الہی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں سب ڈھائے جا چکے ہوتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ لہذا تاریخ انسانی اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کے شواہد سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر جابر، ظالم اور زبردست کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک غلبہ و اقتدار سے نوازا اور پھر اس کی رسی کھینچ کر دوسرے گروہ کو غلبہ و حکمرانی عطا کر دی۔ ظالم منگول، تاتاری، جرمن نازی، روسی، برطانوی استعمار دور ماضی کے عبرت انگیز نمونے ہیں جو موجودہ سپر پاور اور اس کے حاشیہ برداروں کے لیے نمونہ عبرت ہونے چاہیے۔ تاریخ اسلامی پر نظر دوڑائیں تو ابتدائے اسلام میں قریش مکہ غریب مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم ڈھاتے دکھائی دیتے ہیں، انہیں بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن چند ہی سالوں بعد ان کا سارا غلبہ و غرور انہی غریب مسلمانوں کے قدموں تلے ہوتا ہے اور وہ بخشش کی بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے فیصلہ کرنے کے آداب اور قاضی کے آداب کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک دن عبادت و ریاضت کے لیے، ایک دن واعظ و نصیحت کے لیے، پھر ایک دن عوامی فیصلوں کے لیے اور ایک دن اپنے نفس اور اہل و عیال کے لیے، ایک ایسے دن جبکہ وہ ان کے نفس اور اہل خانہ کے لیے مختص تھا۔ 2 فرشتے فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، آپ نے صرف مدعی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا اور مدعا علیہ کی حجت نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً بارگاہ الہی میں جھک گئے اور توبہ و استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ صاد میں ذکر کیا ہے، اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف فرما دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 2 شخص حقیقی جھگڑا لے کر آئے تھے۔ اس واقعے سے آپ کے صبر و تحمل کا امتحان لیا گیا، کیونکہ جس طرح اور جس وقت وہ آئے تھے اس سے انسانی طبیعت میں اشتعال اور غصے کا آنا فطری بات تھی۔ دیوار پھاند کر آنا، عبادت میں دخل اندازی کرنا اور طرز تکلم میں آپ کی شان و عظمت کا لحاظ نہ رکھنا، یہ سب امور غصہ دلانے کے لیے کافی تھے، مگر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تاہم جو ہلکی سی طبعی ناگواری ہوئی تھی اس پر توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آپ کی آزمائش یہ تھی کہ آپ قاضی ہوتے ہوئے بھی جھگڑوں میں الجھے ہوئے مدعیوں اور مدعا علیہان سے چھپ کر بیٹھتے تھے، حالانکہ قاضی کو ہمہ وقت فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لہٰذا وہ دونوں مجبور ہو کر دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کوئی قاضی 2 افراد کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ موجودہ دور کے چیف جسٹس اور جج حضرات جو لمبی لمبی گاڑیوں اور حفاظتی دستوں کے حصار میں آتے ہیں اور مضبوط آئینی فصیلوں کے اندر بیٹھ کر حکمران وقت کی خواہش و منشا کو پورا کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، انہیں اس فرمان نبوی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں،
ایک قسم جنتی ہے جبکہ 2 قسمیں جہنم میں جائیں گی۔ جنتی قاضی وہ ہے جس نے حق کو پا کر اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس قاضی نے حق کو معلوم کر کے بھی فیصلے میں ظلم کیا وہ جہنمی ہے، اور وہ قاضی بھی جہنمی ہے جس نے مبنی بر جہالت فیصلے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت کی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کی سختی اور مضبوطی کو نہایت نرم کر دیا تھا، لہٰذا آپ بغیر پگھلائے اور تپائے لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ لیتے اور جیسے چاہتے اس کو شکل دے لیتے۔ آپ اس لوہے سے جنگی لباس زرہیں تیار کرتے جو انتہائی مناسب اور خوبصورت ہوتی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ زرہیں بناتے تھے، مگر وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں، لیکن آپ نے زرہیں کنڈوں اور حلقوں والی بنائیں جو زیادہ مضبوط اور مفید تھیں۔ آپ کو نہایت مترنم اور پرسوز آواز عطا کی گئی تھی۔ جب آپ اپنی خوبصورت مترنم آواز میں زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک تسبیح ہو جاتے اور پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ تلاوت و تسبیح شریک ہو جاتے۔ بلند و بالا جامد پہاڑوں اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آپ کے ساتھ تسبیحات کرنے کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داؤد علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بیان کیا کہ وہ نہایت عبادت گزار اور پروردگار کی طرف رجوع و انابت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی، اور یاد رہے کہ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ دوستو، یہاں داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت، جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کے غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی، اور سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ دوستو، امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشیں آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ دوستو، مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ہر چیز آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کو معجزات عطا کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا تھا، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ اور اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہیں۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اہل اور عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عبادت و اطاعت کی۔ قرآن کریم کی سورہ سعد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدی پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام کو بہت سے اوصاف حمیدہ سے نواز رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہذا درس و تبلیغ اور واضح و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ سعد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کی، جو نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ،
दोस्तों, मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मसख होने का ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए। तफसीर करतबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने करके मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे तो उनमें 2 जमातें हो गईं। एक जमात में उलमा व सुलहा थे जो उन्हें इस काम से रोकते, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरतें मस्ख हो चुकी थी। हजरत कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन जवान बंदर और बूढ़े खिंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। यहाँ पर एक बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि ममसूख कौम की नस्ल नहीं चला करती। और इसी हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खिंजीरों के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मसख शुदा शक्लों वाले यहूदी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम में मसख सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती, बल्कि चंद रोज में हलाक होकर खत्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको तफसील के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।